الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. رشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله تعالی علیہ وسلم. قابل مبارک ہمارے عمران بھائی ان کی پوری فیملی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ دور دوست کا ہے، یہ دور غوث کا ہے زمانہ غوث کا. یہ دور غوث کا ہے، یہ دور غوث کا ہے زمانہ غوث کا. پھر کیوں ڈر رہا ہے ارے دیوان غوث کا. تڑپ رہا ہے دیوان غوث کا. یہ دور غوث کا ہے. اور شیخ ملاحظہ کریں کہ نسبت کی کر حفاظت موتائے بن کے رحمت. نسبت کی کر حفاظت، نسبت کی کر حفاظت موتائے بن کے رحمت. نسبت کی کر حفاظت موتائے بن کے رحمت. بن توبہ نہ مرے گا دیوان غوث کا. یہ دور غوث کا ہے. شعر سماعت کریں کہ نوری رضا حامد اختر ضیا کو دے. رضا حامد اختر ضیا کو دے. یہ سب چمک رہے چمکانا غوث کا. یہ سب چمک رہے چمکانا غوث کا. یہ دور
غوث کا ہے۔ اور عقیدت کے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، ارشاد کہ تنہا وہ کتا شیروں پہ بھاری دکھائی دے، وہ کتا شیروں تنہا وہ کتا شیروں پہ بھاری دکھائی دے، ایک بار جس نے کھا لیا ہے کھانا، سبحان اللہ لیا ہے کھانا غوث کا، یہ دور غوث کا ہے زمانہ غوث کا، یہ دور غوث کا ہے۔ اور سرکار دشمنوں نے اسے کیسے چھوڑ دے، سرکار دشمنوں میں اسے کیسے چھوڑ دے، جو نام لے رہا ہے روزانہ جو نام لے رہا ہے روزانہ غوث کا، یہ دور غوث کا ہے۔ اور بولیں گے دیکھ کر کے سپاہی یہ حشر میں، بولیں گے دیکھ کر کے سپاہی یہ حشر میں، چھیڑو نہ اس کو یہ ہے چھیڑو نہ اس کو یہ ہے مستان غوث کا، یہ دور غوث کا ہے زمانہ غوث کا، یہ دور غوث کا ہے۔ اور عارف رضا نے
آج پوری دنیا ایک بیماری سے جوجھ رہی ہے بے شک جسے کورونا کہا جا رہا ہے، اللہ بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ کورونا کو اتنا یاد کر رہے ہیں اتنا تو خدا کو بھی یاد اللہ اکبر اللہ اکبر آج حال ہمارا یہ ہے، مگر میں ایک نظریہ دے رہا ہوں اس کورونا سے متعلق، وہ شعر رہ گیا تو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک کورونا کیا ہے، واہ 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 ہزاروں بھی ہو اگر، یہ ایک کورونا کیا ہے، یہ ایک کورونا کیا ہے، ہزاروں بھی ہو اگر، اپنے لیے ہے کافی شفا لیے ہے کافی شفا خانہ غوث لیے ہے کافی شفا خانہ غوث یہ دور غوث کا ماشاء اللہ سبحان اللہ. وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اب کچھ بیان کرنا مناسب بھی میں نہیں سمجھتا، اور میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سبھی حضرات ماشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، تھکاوٹ سے دوچار ہوتے ہیں. امام عشق و محبت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سراپا عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قطعے کے چند اشعار جو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں السر تابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان بھی انسان وہ انسان سبحان اللہ. بے شک بے شک. قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. اور کبھی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی ایسا قطب موجود نہیں ہے جو کعبے کا طواف نہ کرتا ہو. فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، لیکن کعبہ کرتا ہے طواف درے والا. اے غوث پاک، آپ کے در کی وہ شان ہے کہ دنیا کے سارے اقطاب کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر خود کعبہ آپ کے در کا طواف کرتا ہے. شان ہے سیدی سرکار غوث پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. ہمارے امام نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں بیدار کیا، جگایا، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ کا بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے. غالباً حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا گر خدا خواہت کی پردہ کس درد میلش اندر تانع نیکاں سنت. جب اللہ کسی بندے کے پردے کو چاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنے محبوب بندوں کی نفرت کا بال پیدا کرتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھائی بھائی لڑ جائے کوئی اتنا مضر نہیں ہے، باپ
بیٹے میں جدائی ہو جائے کوئی اتنا مضر نہیں، رشتہ دار میں ٹکرا جائے کوئی اتنا مضر نہیں، اس لیے کہ ان میں صلح کی امید ہے، ایک دن اللہ صلح ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ صلح کرنے والے اگر انصاف پرست ہوں تو، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ والوں سے ٹکرا گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ آج ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے اور جو احیاء سنت اور عشق رسول آج ہم جوانوں کے اندر پیدا فرمایا یا ہمارے سنی سے عقیدہ مسلمانوں کے اندر ڈالا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آج امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بندہ اپنے چہرے کو اتار لیتا ہے، اپنے چہرے کو پسماندہ کر لیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا ہم اور آپ پڑھے ہیں تو عرب کے جو علماء ہوں گے ان کی پڑھائی کا عالم کیا ہوگا؟ بولے کیا ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ان کی پڑھائی کا؟ جو عرب کے علماء ہو اور وہ بھی صرف عالم نہ ہو بلکہ محدث ہو، فقیہ ہو، وہاں کے امام ہو اور وہاں کے بڑے بڑے عہدے پر قاضی القضات جیسے عہدے پر فائز ہوں، وہ بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہند و پاک سے کوئی حاجی ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام ذکر کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام ذکر کرتے تھے اور اس کی پیشانی کو غور سے دیکھتے تھے، اس کی پیشانی کو غور سے دیکھتے تھے۔ جب آدمی کو کسی سے نفرت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جائے تو پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیشانی کو غور سے دیکھتے تھے، اگر اس کی پیشانی اعلیٰ حضرت کے نام سے چمک اٹھتی تھی تو ہم سمجھ لیتے تھے یہ اہل سنت اور اگر اس کی پیشانی پر بل آ جاتا تھا تو ہم اپنی بارگاہ سے اسے باہر نکالتے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے قاضی القضات کہ جن کے پاؤں کے دھوبن بھی آج علماء میں نہیں دکھائی پڑے، ان کو کیا ضرورت تھی اعلیٰ حضرت کا نام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی؟ سوال ہے کیا ضرورت تھی ان کو اعلیٰ حضرت کی؟ کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس اصول نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس ائمہ کے اقوال نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس عبادتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ریاضتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس خیرات و صدقات نہیں تھے؟ سب چیزیں تھیں، مگر ان چیزوں سے سنیت کا پہچاننا مشکل تھا۔ انہوں نے یہ تھیوری دے دی کہ اگر تم کسی سنی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو اور پیشانی غور سے دیکھو، چکمکا اٹھے سمجھ لینا کہ سنی صحیح لگا، اگر گمراہ جائے تو سمجھ لینا۔ انہوں نے یہ عقیدہ دیا، ہم اسی عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ آج ہم اسی عقیدے کو لے چل رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، جب لوگوں نے عظمت رسول پر ڈاکہ ڈالا، جب لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جب لوگوں نے محبت رسول پر ڈاکہ ڈالا، جب لوگوں نے اختیار مصطفیٰ پر ڈاکہ ڈالا، جب لوگوں نے رسول اللہ کی عظمتوں کو گھٹایا، جب لوگوں نے رسول اللہ کی عزت کو جانوروں سے بھی گر کر کے بتایا، جب لوگوں نے رسول اللہ کے علم کو شیطان کے علم سے بڑھ کے بتایا، اس وقت پوری دنیا کا عالم خاموش تھا۔ اگر کوئی عالم بولا ہے جس نے رسول اللہ کی حرمت کو بچایا ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا، انہوں نے بچایا، انہوں نے ہمیں یہ
درس دیا. آج اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہو اور چہرے پر پیشانیوں پر بل بھی آتے ہیں. ہم سینہ ٹھوک کے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں کہ زندگی چند دن کی ہے میاں، چند دن کی. مرنے کے بعد قبر میں چلو، پھر قبر میں جب حشر میں چلو گے اور اعلیٰ حضرت غوث کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس وقت تمہیں حسرت و افسوس ہوگا کہ ہم نے کس سے عداوت کری. کاش اگر آج ہم اعلیٰ حضرت کے دامن میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں غوث اعظم کا دامن ملتا. وہاں افسوس کرو گے، وہاں سوچو گے یار یہ مولانا لوگ کیوں چلاتے رہتے ہیں. میں اس لیے نہیں چلاتا ہوں. آج یہ بھی کہتے نا یہ مسلک کی اعلیٰ حضرت کیا ہے یار، یہ تو نیا مسئلہ ہے. مسلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا مسلک کا معنی ہوتا ہے؟ مسلک کا معنی ہوتا ہے راستہ. مسلک کا معنی ہے راستہ. مسلک کا معنی ہے راہ. مسلک کا معنی ہے طریقہ. تو مطلب کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ، اعلیٰ حضرت کا طریقہ، اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ. کیا ہے اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ؟ ہمیشہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت کا طریقہ، اعلیٰ حضرت کا راستہ، اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ یہی رہی اور یہی گنگناتے رہے. انہیں جانا، انہیں مانا، للہ الحمد. میں دنیا سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں. آج تو ہم اپنا ایمان ایک چائے پر بیچ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم اپنا ایمان ایک چائے پر، اس نے اس کو تھوڑا سا بریانی کھلا دی، اس کی ادھر گھس گیا. اس نے ادھر چائے پلا دی، ادھر گھس گیا. یہ ہم کو لے ڈوب رہا ہے. یاد رکھنا، میری بات بہت ذہن میں رکھیں اور اگر اچھی نہ لگے تو معاف کریں، مگر بات میں حق کر رہا ہوں. آج ہمارے حال، ہمارے ایمان کے حالات کیسے جا رہے؟ الامان والحفیظ. ایک کشتی پر سوار ہو، ایک کشتی پر، اور یہ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جب بندہ ادھر کشتی میں بھی پاؤں رکھے، ادھر والی کی کشتی میں پاؤں رکھے تو کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دو کشتی پر سوار ہونے والا کبھی دریا پار نہیں جا سکتا، کبھی پار نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک کشتی پر سوار ہو. ہمارے حضور قطب زمانہ سیدی سرکار احسن العلماء علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں میاں ایک کھوٹی میں بندھے رہو، ایک کھوٹی میں بندھے رہو، ادھر ادھر مت بھاگو. اگر ادھر ادھر بھاگو گے تو جو چاہے وہ تمہیں ہانک لے جائے گا، جو چاہے تمہیں پکڑ لے جائے گا، جو چاہے تمہیں اپنی طرف جو ہے اٹھا لے جائے گا. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے کب ہمیں اٹھایا، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے کب اٹھایا. آج ہمیں افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے یار ہم سنی سے العقیدہ اعلیٰ حضرت کا آخر جھگڑا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کیا جھگڑا ہے کسی سے سوائے اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا درس دیا، سوائے اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے محبت رسول کا درس دیا ہے، سوائے اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی عظمتوں کے سکے بٹھائے ہیں. آج جو کچھ بھی ہے، آج دور ایسا آ گیا ہے نا کہ کوئی حضرت شہدائے شہید آدم سے کوئی نہیں الجھے گا، کوئی الجھے گا نہیں شہید آدم سے، کوئی نہیں الجھے گا امام آدم سے، کوئی نہیں الجھے گا غوث آدم سے، کوئی نہیں الجھے گا خواجہ غریب نواز اجمیری سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے، کوئی نہیں الجھے گا بابا فرید الدین گنج شکر سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت خواجہ سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت بابا صابر پاک کنجری رحمت اللہ سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، کوئی نہیں الجھے گا حضرت بابا ناگوری سے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری سے، کوئی نہیں الجھے گا. کیوں نہیں الجھ رہا ان سے؟ اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ان سے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سے الجھو، اعلیٰ حضرت سے الجھو گے تو غریب نواز سے دور کر دیا جائے گا، اعلیٰ حضرت سے الجھو گے غوث پاک سے دور کر دیا جائے گا، اعلیٰ حضرت سے الجھو گے تو خلیمہ آدم سے دور کر دیا جائے گا، اعلیٰ حضرت سے الجھو گے تو شہید آدم سے دور کر دیا جائے گا. اس لیے آج دنیا کے اندر ان بزرگان دین کا کوئی نام لے کر کے نہیں آ رہا، بلکہ جب بھی آدمی وہ تو خان صاحب تھے، بڑے مزاج کے سخت تھے اور بڑی ان کے اندر وہ تکبرانہ مزاج تھا معاذ اللہ، اور بڑے ہی وہ سخت دل تھے. اللہ الصمد.
تم نے پڑھا کہاں ہے اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ۔ ناچیز سے پوچھو ہمارے استاد کو بہت دور کے بعد تم نے دیکھا کہاں ہے اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھو کتابوں کے اندر، اعلیٰ حضرت کو دیکھو کتابوں کے اندر۔ میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہے، اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہے۔ اور صرف یہ میں بات جوش بیانی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر تمہیں چاہیے اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو بہت عرفہ والا ہے، ان کے شہزادے مفتی اعظم کو دیکھو، ان کے شہزادے مفتی اعظم کو خالی دیکھ لو، مفتی اعظم ہی علیہ الرحمہ کو بالکل دبلے پتلے مفتی اعظم ہی علیہ الرحمہ ہے، بالکل دبلے پتلے دبلے پتلے۔ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جب حضور تاج الشریعہ مرید کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اس سے پہلے بولتے جھوٹ نہیں بولنا، نمازوں کی وقتوں پر پابندی کرنا، بد مذہبوں کی صحبتوں سے بچنا۔ کلکتہ کے اندر 2 مرید نوجوان آئے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ جب آئے تو کہا سرکار غوث پاک نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے آخر میں فرمایا کہو میں اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، یہ کہا۔ مگر وہ نوجوان کہتا کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا، ہم ہاتھ تو دے رہے ہیں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں، یہ کیا کہہ رہا ہے مفتی اعظم؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولنا اور ایک طرف خود ہی کہہ رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مفتی اعظم نے فرمایا، پھر فرمایا کہو میاں میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت جلال میں آئے اور جب یہ جلال بارگاہ غوثیت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال نے پکارا تو سرکار غوث پاک بنفس نفیس مفتی اعظم ہند کی جگہ پر ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ اب تو اپنا ہاتھ غوث اعظم کے طور پہ دے دے۔ اس بندے کو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جب تیسری مرتبہ کہا تو چیختا ہوا چلاتا ہوا کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یار تم 2 مرتبہ تو نہیں بول رہے تھے، یہ تیسری مرتبہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے یہ کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا؟ فرمایا جب تیسری مرتبہ مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا تو میں نے دیکھا کہ غوث اعظم خود تشریف فرما ہے اور سوچو کہ جب شہزادے کی بارگاہ غوثیت میں مقبولیت کا یہ عالم ہے تو ان کے والد کی مقبولیت کا اس لیے میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ جس مسلک پر ہیں مضبوطی سے رہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ایسا نہیں ہے کہ 200 سال کا نکلا ہوا ہو، 300 سال کا نکلا ہوا ہو، یہ وہی مسلک ہے جو مسلک غریب نواز ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو مسلک غوث اعظم ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جسے مسلک امام اعظم کہا جائے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جسے مسلک شہید اعظم کہا جائے۔ اس لیے اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، مضبوطی سے قائم رہو، موت سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، یاد رکھنا، بے شک، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے وہ ترم خان ہو، چاہے جمن خان ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے موت سے۔ بڑے بڑے فرعون آئے گھر کو گئے، بڑے بڑے نمرود آئے چلے گئے، بڑے بڑے حامان آئے چلے گئے، شداد آئے چلے گئے، شدید آئے، ایک سے ایک ترم خان دنیا نے دیکھے، آئے اور چلے گئے، مگر وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا جو اپنا ایمان بچا کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر۔ سب سے بڑی پونجی ہے ایمان، سب سے بڑی دولت کیا ہے بولو؟ ایمان۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ایک مختصر سے لفظ میں ایمان نام ہے محبت رسول،
ایمان نام ہے کس کا؟ محبت رسول کا۔ اگر بندہ محبت رسول رکھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالی اسی محبت کی بنیاد پر بندے کے گناہ کو بخش دے گا اور لیکن اگر اس کسی بندے کے دل کے اندر محبت رسول میں ذرہ برابر بھی بال آ گیا، بال آ گیا، ارے وہ 600 کروڑ برس سجدے کرنے والا جب جنت سے باہر کر دیا جائے، 600 کروڑ برس، یا بعض روایتوں میں آتا ہے 6 کروڑ برس، روایت 6 کروڑ برس وہ سجدے کرتا رہا، اسے اللہ نے لعنت کا ٹوک ڈال دیا، اس کی عبادتیں منہ پہ مار دی، تو ہماری اور آپ کی عبادتیں کیا ہیں بولو؟ اور یہ سب جانتے ہیں کہ کیوں اس کی عبادت منہ پہ ماری گئی؟ اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم در حقیقت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں تھی، بلکہ وہ تعظیم نور مصطفیٰ تھی۔ تعظیم نور مصطفیٰ تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، جو نور، اسی نور کو سجدہ کرنے کا رب نے حکم فرمایا، سب نے سجدہ کر لیا، جس نے کر لیا مان لیا وہ پار ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اکڑ گیا اسے اللہ نے ابلیس بنا دیا، اسے شیطان بنا۔ اس لیے یہ بہت پرخطر رہا ہے، بہت پرخطر رہا ہے، جگہ جگہ پر بڑے سنہرے سنہرے پمفلیٹ نکلیں گے، بڑے سنہرے سنہرے القابات آئیں گے، ایک سے ایک زمانے میں معتدلی ایسے آئے، اللہ الصمد، ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میں معتدلی، پوری دنیا کے اندر یہی وہ معتدلہ ہیں کہ جن کے زمانے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوڑے برسائے، کوڑے لگائے گئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا، اور اللہ الصمد کیسے ہی بندے تھے کہ جس قید خانے میں آپ قید تھے وہاں تقریباً 7,000 قرآن مقدسہ ختم ہو گئے۔ آج ہم ایسے نہیں مان رہے ہیں اپنے بزرگ، ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ آج کے دور میں کوئی مفتی اعظم ہند نہیں بن سکتا، حضور تاج الشریعہ نہیں بن سکتا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتا، حضور سرکار آل رسول احمدی میاں نہیں بن سکتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں بن سکتا، صابر پاک نہیں بن سکتا، غوث پاک نہیں بن سکتا، امام اعظم نہیں بن سکتا، شہید اعظم نہیں بن سکتا، مگر غلام تاج الشریعہ تو بن سکتا ہے، غلام مفتی اعظم تو بن سکتا ہے، غلام امام عشق و محبت تو بن سکتا ہے، غلام خواجہ معین الدین چشتی تو بن سکتا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اگر تم صرف ان کی نقل کر لو قسم خدا کی تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا، نقل کر لو تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نقل ہی تو کر رہے ہیں۔ بولو داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا تم نے سرکار کو دیکھا ہے داڑھی رکھتے ہوئے؟ تو خوش نصیب ہے جن کے خواب میں سرکار آ جائے، داڑھی رکھ رہے ہیں، بولے یہ سنت ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا سنت ہے؟ بولو ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا سنت ہے، کس نے بتایا؟ یا اصل ہے یا نقل ہے؟ بولو نقل ہی تو کر رہے ہیں، کیسے نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار کو دیکھا، صحابہ نے سرکار کو دیکھا، سرکار ایسے مسکرائے، صحابہ بھی ویسے مسکرائے، سرکار کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ سرکار اس طرح کھانا کھائے تو صحابہ بھی ویسے کھانا کھائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا حضور ایسے چلتے ہیں تو صحابہ بھی ویسے چلنے لگے، سرکار کی نقل کس نے کی؟ صحابہ نے، اور صحابہ کی نقل کی تابعین نے، تابعین کی نقل کی ائمہ مجتہدین نے، ائمہ کی نقل کی غوث اعظم نے، غوث اعظم کی نقل کی معین الدین چشتی نے، معین الدین چشتی کی نقل کی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے، حضرت کی نقل کی حضور تاج الشریعہ نے، تاج الشریعہ کی نقل آج ہم سب کا نقش قدم ہے۔
کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے تمام سنی صحیح العقیدہ لوگوں سے گزارش کروں گا، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی حدیثیں بڑی خوبصورت انداز میں پڑھی جا رہی ہیں۔ آدمی کے کان میں جب قرآن کی آواز ہے، ارے یار قرآن ہی تو پڑھنا ہے، ارے یار حدیث ہی تو سنا ہے، ارے یار یہی تو ہو رہا ہے، یہ بھی تو اسلام کی باتیں کرنا ہے۔ مگر کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انظروا امن تاخذون دینکم، تم اپنا دین سیکھنے سے پہلے دیکھ تو لو کہ کس سے سیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نبی کا گستاخ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اولیاء کا گستاخ ہے، اس لیے کہ ہر ایک قرآن اور حدیث یہی لے کر کے آج پوری دنیا کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ۔ ایک بہت جلیل القدر تابعی ہے، وہ جلیل القدر تابعی سبحان اللہ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ جو مولا علی کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، ان سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی، اور کچھ مریدین بیٹھے ہوئے۔ ایک صاحب آئے، کہا حضور میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت پڑھنا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، مسلمان کوئی بات نہیں، سنا دو۔ مگر حضرت امام محمد بن سیرین نے فرمایا نہیں، تم مت پڑھو قرآن کی آیت۔ اب آج کے دور میں ہوتے تو فتویٰ لگ جاتا کہ لوگوں نے قرآن کی آیت امام محمد بن سیرین نے پڑھنے سے منع کر دیا۔ امام محمد بن سیرین نے منع فرمایا کہ میں تمہاری قرآن کی آیت سننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا حضور، آپ کو حضور سے بہت محبت ہے تو حضور کی ایک حدیث ہی سن لیجیے، ایک حدیث سن لیں حضور کی۔ تو فرمایا نہیں، میں تم سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا، میں تم سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا ہوں، میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا امام محمد بن سیرین سے زیادہ آج ہمارے پاس علم ہے؟ کیا ان سے زیادہ آج ہمارے پاس تفقہ ہے؟ ان سے زیادہ ہمارے پاس آج عشق ہے؟ کیوں انہوں نے منع کیا کہ میں قرآن نہیں سننا چاہتا، میں تیری آیت تو حدیث نہیں سننا چاہتا؟ کیوں منع کیا؟ جب وہ چلے گئے تو جو بیچارے بیٹھے تھے مریدین، انہوں نے کہا کہ حضور وہ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہا تھا، سننے میں کیا حرج ہو جاتا، حدیث ہی سنانے جا رہا تھا، سننے میں کیا حرج؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، میں ڈرنے لگا اللہ کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو قرآن کو جو ہے پڑھنے کے لیے کہتا اور قرآن کا کوئی غلط ترجمہ اگر وہ پڑھ دیتا اور میرے دماغ میں وہ غلط ترجمہ بیٹھ جاتا تو میری زندگی بھر کا ایمان رخصت ہو جاتا اور میں برباد تباہ ہو جاتا، اس لیے میں نے منع کیا کہ میں تجھ سے قرآن نہیں سننا چاہتا۔ ایسا ہی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں حدیث سنتا کہیں اس کی غلط ترجمانی وہ کرتا اور وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتی تو میرا ایمان تو رخصت ہو جاتا، میں کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے میں نے منع کیا۔ اس سے پتا چلا کہ امام محمد بن سیرین گویا ہم اہل سنت والجماعت کو یہ درس دے کر کے گئے کہ اگر سننا ہے تو سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی گفتگو کو ورنہ چھوڑ دو۔ اور یاد رکھیں ادھر ادھر منہ ماننے والا مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے ادھر ادھر منہ ماننے والا، یہ دنیاوی اعتبار سے مفہوم ہے۔ آج یہاں مارا کلمہ، مارا کلمہ، مارا کلمہ، مارا، تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنے مسلک کو، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ ایک ہی ہمارے علماء اہل سنت ایک ہی گفتگو کرتے ہیں، وہ صرف یہ کہ محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اولیاء، ان محبتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اپنا دامن ان سے وابستہ رکھو۔ اچھا اگر اللہ کے ولی سے اگر ہم محبت کر لیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کسی اللہ والے سے اگر ہم نے محبت کر لی تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ الصمد۔ آپ کی اجازت ہو تو میں حدیث کے 2 جملے سنا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔
یہ تو ہمیں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ قیامت آئے گی. بے شک. یا کسی کو انکار ہے؟ قیامت آئے گی نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. قیامت آئے گی اور حساب و کتاب دیا جائے گا. جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنمی چلے جائیں گے. اب جب جنتیوں کی ایک طرف صف لگ جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین شریف میں پڑھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ نیکوں سے. نیکوں سے الگ ہو جاؤ. یعنی جنتی ایک طرف ہوں گے، ایک گروہ جنت کا ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم کا ہوگا. اب جنتی آگے ہوں گے اور جہنمی پیچھے ہوں گے. جب جہنمی پیچھے ہوں گے اور جنتیوں کو جانے کا حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تو جنتی جا رہے ہوں گے. تو کچھ جہنمی جن کو جہنم کا حکم ہو گیا ہوگا کہ اللہ حکم دے چکا ہے ان کے اوپر کہ ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم میں جائیں. ان کچھ جہنمیوں میں سے کچھ لوگ جنتیوں کو جاتے جاتے ایسے دیکھیں گے. کچھ لوگ جیسے ابھی کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی گزرتا ہے تو ہم اور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں، تو وہ جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. تو ان میں سے کچھ جہنمی جو ہے کچھ جنتیوں کو پہچان جائیں گے کہ ارے یار تم جنت میں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے تم جنت میں جا رہے ہو مجھے جہنم میں چھوڑنے کے لیے. میں تو یہاں جہنم کے لیے مجھے تیار کر دیا گیا، تم جنت میں جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو. اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربۃ، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں نے دنیا میں ایک مرتبہ تمہیں پانی پلایا تھا. ذرا حدیث کے جملوں پر غور کرو. کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. جنتی میں تم جنت میں اکیلے جا رہے ہو اور اللہ نے مجھے جہنم کی سزا سنا دی. وہ ایک یہ کہے گا. دوسرا کہے گا اما تعرفنی انا الذی وهبت لك وضوءا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں، دنیا میں ایک مرتبہ میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا. اللہ الصمد. جب یہ دونوں جہنمی ان جنتیوں سے یہ بات کریں گے تو اللہ پوچھے گا کہ اے جنتیوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جنتی کہیں گے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ایک مرتبہ دنیا میں پانی پلایا تھا، ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں اس نے تم پر احسان کیا، دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا، ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا. سنو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اس جہنمی کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جاؤ. اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جاؤ. یہ ہے ولیوں کی محبت، یہ ہے ولیوں کی عقیدت، یہ ہے ولیوں کا دامن. اگر بندہ ایک مرتبہ پانی پلا دے تو جنتی اس جہنمی کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. تو جس نے ولیوں کا پاؤں دابے ہو، جس نے ولیوں کے سر پہ مالشیں کی ہو، جس نے ولیوں کے ساتھ کھانا کھایا ہو، جس نے ولیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، جس نے ولیوں کے ہاتھ پاؤں دبائے ہو، جب کل قیامت کے دن حکم ہوگا اے اعلیٰ حضرت جاؤ جنت میں، اے مفتی اعظم ہند جاؤ جنت میں، اے تاج الشریعہ جاؤ جنت میں. اور ہم لوگوں کا اگر یہ حشر ہو کہ ہمارے لیے حکم ہوگا کہ جہنم میں تم سب چلے جاؤ، تمہارے اعمال اچھے نہیں، تو ہم بھی تکی باندھ کر کے دیکھیں گے مفتی اعظم آپ اکیلے جا رہے ہو، تاج الشریعہ آپ اکیلے جا رہے ہو. آپ کو معلوم نہیں ایک مرتبہ سفر میں ہم آپ کے ساتھ میں تھے، ایک مرتبہ آپ کی اٹیچی ہم نے اٹھائی تھی، ایک مرتبہ ہم نے آپ کا پاؤں دابا تھا. تو اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی. فرمائے گا حدیث کی روشنی میں اے تاج الشریعہ یہ غلام کیا کہہ رہے ہیں. ارے وہ کہیں گے کہ یہ غلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پریشان کیا. اللہ کہے گا اپنے ساتھ اسے اللہ کہے گا اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جاؤ. اور یہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں میاں، ہاں یہ مت سوچنا کہ یار تم کون ہو تو جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرنے والے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نا نا نا. اعلیٰ حضرت مریدوں نے گئے مارے شریف، ٹھیک ہے، مریدوں نے گئے مارے شریف. اس دور کے قطب زمانہ، قطب زمانہ اس دور کے موجود ہیں. حضرت سرکار آل رسول احمدی میاں رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو مرید کر لیا. مرید کرنے کے بعد سید زادے ہیں،
حسنی حسینی نسب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسنی حسینی نسب ہے، اور وقت کے قطب الاقطاب ہیں سیدی سرکار علیہ رسول احمدی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرید کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک زمانے سے میرے دل میں ایک سوال چبھ رہا تھا، وہ یہ تھا سوال کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بندے کے پاس دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جب میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ مجھ سے کہے کہ اے آل رسول احمدی تم دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے، یہ سوال بچپنے سے فرماتے میرے دماغ میں اور میرے دل میں ہمیشہ اٹھتا رہا، مگر آج الحمدللہ اس سوال کا جواب مل گیا، اس سوال کا جواب مل گیا۔ اللہ الصمد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا اے آل رسول احمدی تو میرے لیے دنیا سے کیا لے کر کے آیا، تو میں نماز کو پیش نہیں کروں گا، روزے کو پیش نہیں کروں گا، حج کو پیش نہیں کروں گا، زکات کو پیش نہیں کروں گا، تلاوتوں کو پیش نہیں کروں گا، ذکر و اذکار کو پیش نہیں کروں گا، صدقات و خیرات کو پیش نہیں کروں گا، بلکہ رب کی بارگاہ میں جیسا وہ عظیم ہے ایسے ہی عظیم چیز اس کی بارگاہ میں پیش کروں، اور اس وقت میری نگاہ میں سوائے احمد رضا کے کوئی احمد رضا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت تو خان ہے، یہ تو حسنی حسینی سید ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بارگاہ خداوندی میں پیش کی جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی حفاظت، ہمارے نانا کے دین کی حفاظت، ہمارے نانا کے آل کی حفاظت اگر کوئی کرنے والا ہے تو امام احمد رضا ہے، کرنے والا ہے تو امام احمد رضا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ قیامت میں ہم اللہ کے سامنے اگر کوئی چیز پیش کریں گے تو وہ کون ہے؟ امام احمد رضا، جن کا ہم گیت گا رہے ہیں، جن کے ہم گن گا رہے ہیں۔ اچھا عجیب حال ہے یار، عجیب حال ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام عشق و محبت حرم شریف گئے ہیں، حج کیا ہے آپ نے، مگر ہندوستان کے علاوہ کہیں کبھی سفر نہیں، کہیں کبھی سفر نہیں۔ اللہ، ابھی 2 سال پہلے میں تراویح کے لیے امریکہ گیا، واشنگٹن کی مسجد میں میں نے دیکھا وہاں بھی جمعہ کی نماز مصطفیٰ جان رحمت بھلا، ہیوسٹن گیا دوسرے سال اس کے بعد امریکہ میں، وہاں بھی میں نے دیکھا وہ مصطفیٰ جان رحمت بھلا۔ میں سوچنے لگا یار اعلیٰ حضرت تو یہاں آئے نہیں، کبھی اعلیٰ حضرت نے امریکہ کا نام بھی نہ سنا، کہیں کبھی اعلیٰ حضرت تو وہاں گئے بھی نہیں، مگر جہاں بھی دیکھو دنیا کا کون ایسا خطہ ہے یار جہاں پر اعلیٰ حضرت کا یہ سلام پڑھا نہ جا رہا۔ کہتے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہوئی، ایک حضرت بلال کی اذان اور دوسرے امام عشق و محبت کا یہ سلام۔ پوری دنیا میں اذان دی جا رہی ہے تو حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں سلام پڑھا جا رہا ہے تو امام عشق و محبت کے گیت گائے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ کیا اس زمانے میں شاعر موجود نہیں تھے؟ ایک سے ایک شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے فنکار لوگ موجود تھے، مگر وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی پوری دنیا میں۔ صلاۃ و حق تو یہ ہے یار، مدینہ شریف میں چلے جاؤ، آپ مدینہ شریف میں چلے جاؤ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، آپ ایرانی ہو کہ تورانی ہو کہ ہندوستانی ہو کہ کہاں کے ہو، کوئی مطلب نہیں، بریلی کو جانتے بھی ہو کہ نہیں جانتے ہو، اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سارے یہی بولتے ہیں کہ بریلی ہاتھ بریلی، ایران سے عرب ہاتھا بریلی، قرآن سے ہاتھا بریلی، امریکہ سے کھڑا ہاتھ بن ہاتھا بریلی، ہاتھا بریلی اس کو کس نے بتایا؟ بریلی کو سنا بھی نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے دین مصطفیٰ کی ایسی خدمت عطا فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر سنت پہچانی جا رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی، اور اگر بندہ امام عشق و محبت کا نام سن کر پیشانی پر بھل لے آئے اپنی خیر منائے۔ یاد رکھنا اس
چھوٹی سی عمر میں نے بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کو دیکھا کہ جب تک وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے چمٹے رہے اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر کے اوج سریا پر پہنچا دیا، اور جیسے ہی ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت میں ذرہ برابر بال آیا ہے اللہ نے سریا سے اٹھا کر کے زمین میں پہنچا دیا اور اتنا نیچے دھسا دیا کہ اب قیامت تک وہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ گفتگو بہت کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی، سنتے رہو جھومتے رہو، مگر وقت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔